بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چیف جسٹس کو لے کر کے، عدالت کو لے کر کے۔ سب سے بڑی عدالت جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اس کے حالات جو آج کل چل رہے ہیں، خطوط کا سلسلہ ہے اور بہت ہی انفارچونیٹ ہے۔ اور یہ بات جو ہے یعنی معاملہ یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بھی کسی کے جھگڑے، اختلافات، معاملات ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹلی عدالتوں میں آ کر سیٹل ہونے ہوتے ہیں، اور ججز صاحبان جو ہیں وہ کبھی آئین اور قانون کے مطابق، کبھی روایات اور معاشرے کی ضروریات کے مطابق، کبھی فریقین کی مرضی سے جو ہے پنچایتی طور پر بھی ان کو معاملات کو سیٹل کر کے بالآخر ان کو کسی نہ کسی کنارے پہنچاتے ہیں۔ لیکن ایسی بدقسمتی اس موجودہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو لے کر کے، اور جو چیف جسٹس کا کنڈکٹ ہے، جس نے پورے ایک آپ یہ سمجھیں کہ نظام کو جو ہے وہ زمین بوس کر دیا ہے، اور پھر جس میں بظاہر جس طرح بہت سے اینکر، دانشور، وکلاء اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ حکومت کے ساتھ ملی بھگت سے اور بدنیتی سے اور اپنی ایک ایکسٹینشن کی لالچ میں اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یا اگر میں سمجھوں یہ کہ اس کا ایک اور رخ بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ یہ سب کچھ پی ٹی آئی اور عمران خان کی دشمنی میں کیا جا رہا ہے، اور اس بغض کو رکھتے چلتے جو ہے ایک ادارے کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو چیف جسٹس ہیں قاضی فیض عیسیٰ، انہوں نے اپنی چھوڑیں ان کو، یہ تو ایک شخص ہوا، لیکن جو چیف جسٹس کا عہدہ، جو سپریم کورٹ کا مرتبہ، اس کو انہوں نے جتنا تباہ و برباد کر دیا، میرا خیال ہے کہ اب یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ایک وہ نوجوان جو ایک بیکری کے اوپر جو ہے وہ کام کرتا ہے، وہ بھی احترام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو بڑے بڑے جو لوگ بیٹھے ہیں، اب حکومت یہ جو 50 سال کی برائی اجتماعی ہے، یہ جو نظام کو کنٹرول کرنے والے ہیں دو خاندان، یہ زرداری اور آل شریف، میرا خیال ہے کہ انہوں نے تو اداروں کو تباہ کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے۔ ان کے اگر آپ ماضی کے کنڈکٹ اور ماضی کے بیانات کو سنیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دراصل ہر لحاظ سے اس ادارے کے، ملک کے آئین کے دشمن خاندان ہیں۔ انہوں نے جب بھی ان کا جو ہے انہوں نے آئین کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے حملے کیے ہیں پریکٹیکلی ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ، اور پھر انہوں نے جو ہے آئین کے اوپر یہ حملے ہوئے ہیں، آئین کو انہوں نے خراب کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، بلکہ کیا ہے، اور ابھی تک بھی یہ آئین کو روندنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور ان دوسری طرف اگر دیکھیں تو ملک کے یعنی دیکھیں نا جی، ایئر کے اندر ہی ایک ملک کو جس کے جو آرمی چیف کو، اس کو جہاز کو اغوا کر کے دشمن ملک میں اتارنے کا حکم دینا، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ اندرونی بغض اور دشمنی ہے جو یہ اداروں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو پھر بھی اگر ادارے تو نہیں کہا جا سکتا، اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے چند بڑے لوگ جو اپنی ایکسٹینشن، اپنی سیٹلمنٹ اور اپنی کسی دوسرے کے ساتھ بغض اور اناد کی بنیاد پر، یا اپنی ویڈیوز، آڈیو، یا کچھ جو مال ان سے لیا ہوا ہے اس کی بلیک میلنگ کی بنیاد کے اوپر اگر وہ ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں اور اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پھر ایسے واقعات کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ 17 جج ہیں سپریم کورٹ میں، بدقسمتی ہے ان میں اتنی ہمت، عقل، شعور نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ 17 لوگ بیٹھ کے معاملات کو سیدھا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک دفتر سے ایک خط دوسرے کو لکھ دیتا ہے، دوسرا تیسرے کو لکھ دیتا ہے۔ کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا یہ کنڈکٹ ہونا چاہیے؟ ہمیں یا عام آدمی کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملتی یا نہیں ملتی۔ ہر کسی کو فکر یہ ہے کہ یہ ادارہ تباہ ہو رہا ہے، اور عوام کا
جو ایک اعتماد تھا کسی نہ کسی حد تک کہ الٹیمیٹلی وہ سمجھتے تھے کہ اگر سپریم کورٹ سے بھی فیصلہ ہمارے حق میں یا خلاف آ گیا تو وہ مان ہی لیتے تھے۔ لیکن اب میرا خیال ہے کہ اگر عام آدمی کے لیے حق مشکل ہو گیا کہ وہ کسی چیز